السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او ای ایس آن لائن ایجوکیشن سوسائٹی میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہمارا جو موضوع اور جو لیسن ہے وہ ہوگا جس کے اندر ہم سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز تشدید کا بیان، یعنی تشدید کسے کہتے ہیں، اس کے متعلق ہم نے آج سماعت کرنا ہے۔ آج چونکہ یہ سبق بھی تھوڑا سا لانگ ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم نے پارٹس میں تقسیم کرنا ہے تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو اور کم وقت میں بہت ساری چیزیں آپ سیکھ سکیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو مل سکے اور آپ کو گھر بیٹھے بہت زیادہ فائدہ ہو۔ پچھلے اسباق کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میں جا کر قاعدے کی پلے لسٹ پر کلک کر کے آپ پچھلے تمام اسباق کی دہرائی کر سکتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں تشدید کیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، یعنی یہ جو شکل سی بنی ہوئی ہے، یہ جو شکل ہے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ تشدید ہے۔ جس حروف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے سبق نمبر 11 کے اندر، اگر میں سبق نمبر 11 کے اندر لے کر جاؤں میں آپ کو، یہ دیکھیں جس طرح ہم نے سبق نمبر 11 کے اندر یہ جزم کا بیان پڑھا تھا، ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ یہ چھوٹی سی دال اگر کسی حرف پر آ جائے تو اسے جزم کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم اب سبق نمبر 13 کے اندر یہ پڑھ رہے ہیں کہ جس حرف پر یہ 3 دندان والی شکل ہو اسے تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشدد حرف کو کس طرح پڑھیں گے تو یہاں پر دیکھیں مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کے۔ ٹھیک ہے، مزید آگے نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، یعنی جس نون پر یہ تشدید ہو اس نون کو مشدد کہیں گے، جس میم پر یہ تشدید ہو اسے میم مشدد کہیں گے، اور اس میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ غنہ کی تعریف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آواز کو ناک میں لے جا کر ظاہر کرنے کو غنہ کہتے ہیں، یعنی غنہ کے معنی دیکھیں آگے یہاں اتفاق سے لکھا ہوا بھی ہے کہ غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے۔ غنہ کی مقدار یعنی 1 الف ہے، اور مقدار کی تعریف میں آپ کو سبق نمبر 7 کے اندر بتا چکا ہوں۔ آپ ہمارے سبق نمبر 7 کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے سبق نمبر 7 کے متعلق آپ بہت ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو وہاں پر مقدار 1 الف کی مقدار کے متعلق معلومات مل سکے۔ مزید آگے حروف قلقلہ کے متعلق بھی ہم نے پچھلے سبق کے اندر یعنی سبق نمبر 11 کے اندر سماعت کیا تھا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، اور یہاں پر حروف قلقلہ کا ایک قاعدہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ سبق نمبر 11 کے اندر حروف قلقلہ کا جب موضوع آیا تھا تو ہم نے وہاں پر یہ سماعت کیا تھا کہ حروف قلقلہ اگر ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اور یہاں پر یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، مزید لاسٹ قاعدہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم نے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر اس کی مشق کی جانب بڑھیں گے، اور مشق کے اندر آنے والی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم نے آج سیکھا ہے ان تمام چیزوں کو کل کے ایپیسوڈ کے اندر پڑھے جانے والے سبق کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مزید لاسٹ لکھا ہے کہ پہلا حرف متحرک ہو، یعنی جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا حرف ساکن ہو، یعنی جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، اور تیسرا حرف مشدد ہو، یعنی جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں پہلا حرف متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو، تیسرا مشدد ہو تو اکثر مرتبہ، ہمیشہ نہیں، یہ کہتے ہیں اکثر مرتبہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے عبدتم۔ ٹھیک ہے، جیسے عبدتم۔ اب یہاں پر دیکھیں با ہے نا، عین کے بعد جو با ہے، عین کے بعد جو با ہے، با متحرک ہے، دال ساکن ہے، تا تشدید ہے، مشدد ہے۔ تو ہم نے بھی یہاں پر قاعدہ پڑھا ہے کہ پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا مشدد ہو تو اکثر طور پر ساکن والے حرف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کون سا حرف ساکن ہے؟ یہاں پر دال ساکن ہے، تو لہٰذا ہم نے با، دال اور تا کو جب ملائیں گے تو دال کو چھوڑ دیں گے، اس کو یوں پڑھیں گے عبدتم، عبدتم نہیں پڑھیں گے بلکہ عبدتم
تم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مزید آگے یہاں پر ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے کہ اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ یہ قواعد آپ نے لازمی طور پر یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کو آنے والے سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ بآسانی سبق کو پڑھ سکیں، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، ذکر و اذکار کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں تاکہ آپ کی نمازیں درست ہوں، آپ کے ذکر و اذکار درست ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم وظیفے پڑھتے ہیں لیکن ہمارے معاملات سیدھے نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن ہمارے معاملات سیدھے نہیں ہوتے ہیں، برکت نہیں ہوتی، ہم نمازیں پڑھتے ہیں برکت نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب تک ایک چابی کے سارے دندانے مکمل نہ ہو اس وقت تک تالا نہیں کھلتا، لہذا تالا کھلنے کے لیے چابی کے دندانوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک دانت بھی چھوٹا ہوا چابی کا تو اس وقت تالا نہیں کھلتا۔ تو اسی طرح یاد رکھیے کہ اگر آپ نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا تو نماز بھی درست نہیں ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی تو دعائیں بھی صحیح طرح قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ذکر و اذکار پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسا نہ ہو کہ الٹا وبال ہمارے سر پر آ جائے۔ تو یاد رکھیے یہ جو آپ کو کلاسز دی جا رہی ہیں یہ بہت بڑی یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت ہے، تو لہٰذا اس کو غنیمت جانتے ہوئے گھر بیٹھے بآسانی اگر آپ چاہیں تو پرسنل کلاس لینا چاہیں تو ہمارے اسکرین پر چلنے والے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے حساب سے پرائیویٹ کلاس بھی دی جائے، ٹھیک ہے۔ یہ کلاس چونکہ فری آف کاسٹ ہے تو لہٰذا اس کے اندر ہر چیز بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چھوٹ جاتی ہیں، تو لہٰذا اگر آپ نے اس کے متعلق مزید سوال کرنا ہے تو دیے گئے اسکرین پر چلنے والے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ہم نے آج جو ابھی جو ہم نے قواعد سیکھے ہیں ان تمام قواعد کا ہم نے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو فوراً جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، دوسروں کو بھی اس چینل کی ترغیب دیجئے تاکہ آپ کو گھر بیٹھے بآسانی فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنا خیال رکھیے۔